للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہوا، کرم ہوا، اس نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور مزید احسان اور فضل یہ ہوا کہ دین کی بات سننے کے لیے اپنا کام دھندہ چھوڑ کے یہاں بیٹھنے کے لیے اللہ نے توفیق دیا۔ میرے محترم بزرگ دوستو، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے، اور ایسی مجلس میں بیٹھنے والا بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے۔ جس مجلس میں اللہ کا اور رسول اللہ کا ذکر نہ ہو وہ وبال جان ہے، قیامت کے دن اس مجلس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو اس میں اللہ اور رسول کی بات ہوگی، اس لیے اس میں ثواب ہے۔ ایک قرآن شریف کی ایک آیت صحیح طریقے سے پڑھنے سیکھ لینا، یا کوئی مسئلہ ایسا سیکھ لینا جو ابھی عمل میں نہیں ہے، بعد میں ہم عمل کریں گے، اس پر ابھی عمل کی ضرورت نہیں ہے لیکن اس پر ہم بعد میں عمل کریں گے، ایسا ایک صحیح مسئلہ سیکھ لینا، صحیح ڈھنگ سے یاد بھی کر لینا، صحیح مسئلہ بھی ہونا، صحیح طریقے سے سمجھ لینا، 1000 نفل نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ تو اس لیے اسی مجلس میں شوق اور ذوق سے بیٹھا کریں۔ میں جو آج پڑھا ہوں اس میں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ آخری زمانے کی بات ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے اس وقت کی بات ہے، دنیا سے جانے سے 1-2 مہینہ پہلے یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ مکہ میں جب تبلیغ کر رہے تھے، کچھ عرصہ گزر چکا تھا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین۔ لکم دینکم ولی دین، یہ دین جو ہم لوگ پڑھتے ہیں دینی ہے عربی گرامر کے حساب سے، یہ جو عالم ہے ان کو سمجھ میں آئے گا بس۔ اس کا ترجمہ یہ ہے لکم دینکم ولی دینی۔ اللہ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان سے کہہ دیجئے اے کافرو، مشرکو، بے ایمانو، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم نہیں کرتے، اور جس کی تم کرتے ہو میں نہیں کرنے کا، سیدھی سیدھی بات ہے۔ کتنا بھی ڈراؤ دھمکی دو، کچھ بھی کر دو، میں نہیں کرنے کا، اور تم بھی ضدی ہو، تم بھی نہیں کرو گے، سیدھی بات ہے۔ لکم، آخری میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، یہ سورۃ کی آخری آیت ہے کہ تمہارا دین تم کو مبارک ہو، میرا دین مجھے مبارک ہو، تم اپنے دین پر چلو، ہم اپنے دین پر چلیں گے۔ تو یہ دیکھو، اس میں جو اس سورہ کافرون کا جو آخری آیت ہے، اس میں دین کو نبی نے اپنی طرح نسبت کر کے کہا ہے۔ اللہ نے بتایا بھی ہے کہ ایسے کہہ دیجئے ان سے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے۔ تو دین اسلام کو نبی نے مکہ کے دور میں اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ میرے لیے میرا دین ہے، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، جس کو تم اپنا دین سمجھتے ہو۔ تو یہ پورا مذہب اسلام کو نبی نے اپنی طرف منسوب کیا، یہی دین ہے اسلام۔ جب آخری دور چلنے لگا نبی کا، دنیا سے جانے والا سال، وہاں پہ کیا کہا اللہ نے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ وہاں نبی کے اوپر آیت نازل ہو رہی ہے الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین اسلام مکمل کر دیا۔ دینکم، تمہارا دین، یہ پورا دین اسلام تو نبی نے اپنی طرف منسوب کیا تھا۔ کب؟ مکہ والا دور میں،
جب جانے والا آخری سال جب چلنے لگا اس وقت کیا نازل ہو رہا ہے کہ تمہارا دین، سارے صحابہ کو اللہ نے خطاب کیا ہے. یہی 2 آیت میں سمجھانا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو ان کو پتہ تھا دین، اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف منسوب کر کے کہا کہ یہ میرا دین میرے لیے ہے، تمہارا دین تمہارے لیے ہے. اسی پر محنت کرتے کرتے، تبلیغ کرتے 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 جو اللہ کو منشا تھا، جو اللہ چاہتا تھا، ویسے مقدس جماعت نبی نے تیار کر دیا، اور دین اسلام جو نبی کے پاس تھا صحابہ کو دے دیا کہ اب یہ میرا دین صرف میرا نہیں رہا، تمہارا ہو گیا. قرآن کی آیت نازل ہو گئی کہ تمہارا دین میں نے آج مکمل کر دیا، دین اسلام. تو اللہ نے دین اسلام مکمل ایک شریعت نبی کو دیا، نبی نے صحابہ کو دے دیا، صحابہ نے ساری دنیا میں چل پھر کے پھیلا دیا. تو دین اسلام نبی نے صحابہ کو دے دیا ہے. اب بعد میں جتنے بھی آئیں گے، جو بھی آئیں گے، جیسے بھی آئیں گے، دین اسلام صحابہ سے لینا پڑے گا. صحابہ کو چھوڑ کر ڈائریکٹ نبی کے پاس جائے تو ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ نبی نے تو صحابہ کو دے دیا ہے. ان کو ریجیکٹ کر کے ڈائریکٹ ہم نبی سے لیں گے، نبی سے کام چلے گا. یہ جو 1,24,000 صحابہ کرام کہاں جائیں گے؟ بتا دیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے تم کو قرآن پسند ہے، حدیث پسند ہے، نبی پسند ہے، ویسے ہی صحابہ سے بھی پسند ہونا چاہیے. تم کو اچھی بات ہے، شوق ہے، ذوق ہے قرآن کا، حدیث کا، نبی کا، محبت ہے، تو صحابہ سے بھی ہونی چاہیے. اس لیے کہ لوگ دین پر چلتے ہیں، مذہب اسلام پر عمل کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اچھے کہلاتے ہیں. کہلاتے ہیں نہیں کہلاتے؟ دیندار کہلاتے ہیں، یہ اچھے ہو جاتے ہیں. مذہب اسلام اتنا پرفیکٹ ہے، اتنا اچھا ہے کہ جو اس پر عمل کرے گا وہ اچھا ہو جائے گا. لیکن دین اسلام اچھا کہاں ہوا، اس کو بھی اللہ نے بتایا ہے. قرآن شریف میں آیت نازل کیا ہے بذات، اللہ نے آیت نازل کیا ہے وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، کہ دین اسلام اتنا اچھا مذہب ہے کہ جو بھی اس پر عمل کرے گا، اس کو فالو کرے گا، وہ اچھا بن جائے گا، دیندار کہلائے گا. اور صحابہ کرام اتنا مقدس جماعت ہے، اللہ کو پسندیدہ، کہ فرمایا کہ دین اسلام ان کے دل میں، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، مذہب اسلام کو میں نے صحابہ کے دلوں میں مزین کیا ہے. اتنا اچھا ہے صحابہ کرام کی جماعت. لوگ اسلام پر عمل کریں تو دیندار کہلائیں، اور اسلام اچھا کہاں کہلایا؟ صحابہ کے دلوں میں. اللہ نے اس کو مزین کیا ہے، باضابطہ آیت نازل کیا ہے کہ چمکدار صحابہ کے دلوں میں بنایا ہے. دوسری جگہ فرمایا ہے صحابہ کرام کے بارے میں کہ وَكَانُوا حَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا، مذہب اسلام کے لائق یہی لوگ ہیں، یہی اسلام کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہی لوگ اس کے اہل ہیں. تو جیسے قرآن سے محبت ہے، ہونی چاہیے، حدیث سے محبت ہے، ہونی چاہیے، نبی سے محبت ہے، ہونی چاہیے، ویسے ہی صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے. اس لیے کہ قرآن میں صحابہ کا تذکرہ ہے. اللہ نے 1,24,000 یا 44,000 جتنا بھی ہو کم و بیش نبی بھیجے ہیں کہ جاؤ محنت کرو، میرے بندوں پر محنت کرو، اور ایسی جماعت بناؤ جس کو دیکھ کے میں خوش ہو جاؤں. نبی آتے گئے، محنت کرتے گئے، اللہ کی طرف جوڑتے گئے، بلاتے گئے، جوڑتے گئے. نبی چل جاتے، پھر بدل جاتے لوگ، پھر دوسرا نبی آتا، وہ محنت کرتا. ایسے کرتے 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 جو اللہ کو چاہیے تھا ویسی جماعت نہیں بن سکی. جیسی جماعت اللہ کو چاہیے تھا ویسے نہیں بنا پائے، چل جاتے تھے، پھر امت بگڑ جاتی تھی. نبی چل جاتے، پھر بگڑ جاتی.
نبی کے رہتے تک بن جاتے تھے، جتنا بھی رہتا تھا. کسی نبی نے 10-15 کو بنایا، کسی نے 1000 کو بنایا. تب جب تک نبی رہتے تھے سب رہتا تھا صحیح تھا. نبی جاتے تو بدل جاتے، گڑبڑ کرنے لگتے. وہی لوگ نہیں کرتے تھے. یہ جیسے ایک جماعت ہے، نبی نے محنت کیا، اچھے بن گئے. اب یہ اچھے بن گئے نبی کی صحبت میں رہ کے. یہ لوگ گزر گئے تو ان کی اولاد بدماش ہو گئی، ایک دم بدل گیا، اللہ کے ساتھ غداری کر دیا. پھر دوسرا نبی آ کے ان پر محنت کیا، ان کے بھی وہی حال ایسے ہوتے گیا. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، انہوں نے محنت کیا تو ایسی جماعت بنا دیا. 1,24,000 صحابہ کرام کو ایسی جماعت مقدس بنایا کہ نبی والا پیغام لے کے ساری دنیا میں چلے گئے. اور کسی نبی کی امتی نبی کا پیغام لے کے کہیں نہیں گئے ہیں. یہ صرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جماعت تیار کیا. تو جو اللہ کو چاہیے تھا، جو منشا تھا، وہ یہ صحابہ کرام کی جماعت ہے. نبی کے جو منشا تھا اس کام کو صحابہ نے سنبھالا ہے ہر اعتبار سے. یہ نہیں کہ مسجد میں بیٹھ کے تسبیح ہلا رہے ہیں بس، نماز پہ نماز مار رہے ہیں. پورا ایک نظام چلایا ہے. سیاست، حکومت، سلطنت، بازار، لین دین، کاروبار. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں صرف مفتی کو رکھتے تھے. جتنا بھی سودا بیچنے والا ہے سب مفتی رہے، کوئی جاہل نہیں بیچے گا. معلوم ہے آپ کو؟ جتنا بھی بیپار کرنے والا سب مفتی رہے گا، عام آدمی نہیں بیچ سکتا. کہیں کے لیے گڑبڑ کرتے ہیں، چوری چپکے، کم تولنا، گھوٹالا، جھوٹ، فریب. مفتی کو کہیں کو بٹھایا تھا؟ خالی مفتی رہے گا اس میں. تو خالی نماز پڑھ دینا عبادت نہیں ہے. یہودیوں نے پریشان کرنا شروع کیا مدینہ میں صحابہ کرام کو. تو نبی نے کہا کہ ایک اسپیشل بازار بناؤ، اپنا مارکیٹ. اب سب لوگ وہیں سے خریدیں، دوسری جگہ سے نہ خریدیں. پہلے انتظام کیا. سیاست بھی تو ہونی چاہیے. ہم لوگ سیاست کو کچھ اور سمجھتے ہیں، ایسے ہی دنگا فساد مچا دیا ہو گیا. انتظام پہلے کرو، اس کے بعد کو یہاں سے خرید لو، ادھر مت خرید لو، سیٹ ہو جائے گا. انتظام کچھ نہیں کرتے، کہتے وہ ہمارے خلاف ہے، یہ ہمارے خلاف ہے. انتظام کون کرے گا؟ تو سیاست بھی عبادت ہے. سیاست کو ہم لوگ کچھ اور سمجھتے ہیں. سیاست کا مطلب آپ کو بتا دے رہا ہوں. سیاست کی لغوی معنی ڈکشنری میں جو آتا ہے اس کا معنی ہے چلنا پھرنا. سیاست کی ڈکشنری معنی کیا ہے؟ چلنا پھرنا. شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی زبان میں سیاست کا معنی بتا رہا ہوں آپ کو کہ کسی محتاج، لاچار، بے بس کی ہیلپ کرنا، مدد کرنا، اس کا نام ہے سیاست. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، لوٹنا، سب غریبوں کو ستانا، ان کا حق حقوق سب کھا جانا، اس کو ہم سیاست سمجھتے ہیں. پھر ڈکیتی کیا ہے؟ اگر یہ سیاست ہے تو ڈکیتی کیا ہے؟ کس کو کہیں گے ڈکیتی؟ سیاست کے شرعی معنی کیا ہے؟ کسی لاچار، بے بس، مجبور کی مدد کرنا، اونچے پوزیشن میں رہنا، عہدے میں، اور کوئی بھی ہو بے بس، لاچار، مجبور، کسی کام کے واسطے پریشان، اس کا کام بنا دینا، یہ ہے سیاست. ہم لوگ کچھ اور بنا کے رکھے ہوئے ہیں. آپ کو دکھتا نہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ عنہ، عثمان غنی رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، جتنے بھی سیاست میں تھے، بادشاہ تھے مسلمانوں کے. اب دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بوڑھی عورتوں کے گھروں میں جا کے انتظام کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابوبکر صدیق کے دور میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو ایک بوڑھی عورت تھی گلی میں، مدینہ گلی میں، ایک دم بوڑھی، اس کو دکھتا بھی نہیں تھا، کھاٹ میں پڑی رہتی تھی. اللہ اللہ. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز میں اٹھتے ہیں، تہجد پڑھ کے جا کے اس کے گھر میں اس کے برتن دھو کے، پانی بھر کے گھر میں سب دے کے آ جاتے تھے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے فجر کی نماز کے بعد کہ کچھ اس کے ہیلپ کریں گے، تو دیکھتے وہاں سب تیار ہیں، پورا انتظام کیا ہوا ہے. بہت دن تک پریشان ہے، تو کہتا یار یہ کرتا کون ہے؟ تو ایک دن لا کے پوچھ دیے بوڑھی سے، بوڑھی ماں میں تمہارے گھر میں پانی وانی ڈالنے آیا ہوں، برتن سے گندا ہو، کپڑا کچھ گندا ہو تو صاف کر دیں گے. کہا کہ چلا گیا ہے. کہا کون ہے وہ؟
تو کوئی نہیں، وہ مسلمانوں کا امیر ہے نہیں، وہ آ کے اجال بارے کر کے چل جاتا ہے۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران ہوں گے کہ یار یہ ابوبکر صدیق کر کے جاتے ہیں، یہ ابوبکر صدیق کرتے ہیں، ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ چونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے، ماحول ایسا نہیں ہے، تو سوچتے ہیں لوٹنے کھسوٹنے کا نام سیاست ہے، اس کو کہتے ہیں سیاست۔ عمر فاروق کا آپ نے سنا ہی ہوگا، ایک بوڑھی عورت تھی، تیل لے کے جا رہی تھی دکان سے خرید کے، بوڑھی تھی بیچاری، پھسل کے گر گئی، تیل سب زمین میں سوکھ گیا۔ بوڑھی آئی امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا امیر المومنین میں غریب آدمی لاچار بے بس، کوئی نہیں، ہمارا تیل لے کے آ رہی تھی، گر گیا زمین میں۔ کہا گر گیا ہے، چلو میں دلاتا ہوں۔ گئے زمین کے پاس، ایک پرچے میں لکھا ہے اے زمین اس بڑھیا کی تیل واپس کر، ورنہ ایک بے نمازی آدمی کو یہاں پہ دفن کر دوں گا۔ وہ زمین پورا تیل نکال کے سیسی میں، تو اس بے بس لاچار جو عورت تھی، کمزور غریب، اس کی مدد کیے نہیں کیے؟ یہ مجبور اور لاچار کی مدد کرنا یہ سیاست ہے۔ ہم لوگوں کے ذہن میں مزاج میں کچھ اور رہتا ہے۔ تو جو بھی ہیں دیکھو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی آپ کو تاریخ بتایا، ابوبکر صدیق کا بھی بتایا، عمر فاروق کا بھی بتایا، عثمان غنی، جتنے بھی ہیں یہی کرتے تھے، غریب لاچار بے بس کی مدد کرتے تھے۔ یہ چھوڑیے تو صحابہ کی جماعت ہے، میں آپ کو بعد والے کو سناتا ہوں۔ ایک بادشاہ ہیں، نام تھوڑا ذہن میں نہیں ہے، ان کا وزیر ایک بڑھیا کی زمین کچھ گڑبڑ کر کے دبا لیا تھا۔ بادشاہ لیکن ایماندار تھا، تو بڑھیا کہنے لگی کہ میں بادشاہ سے جا کے کہوں گی تو ہمارا زمین جو ڈرا کے دھمکا کے گڑبڑ کر رہا ہے، بادشاہ سے بولیں گے کہ جا جو کہنا وہ کر لینا ہے، مجھے کیا بھی کرتا نہیں۔ دیکھ لو اپنے ماحول کے، دیکھو نیتا لوگ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھو، جا جو کہنا ہے کر لینا ہے، ہم کو کچھ نہیں کرے گا۔ کیا اچھا ٹھیک ہے۔ بادشاہ اپنے فوج کے ساتھ کہیں جا رہا تھا، ایک برجی پل ہے نہیں، پل کے اوپر سے فوج لشکر سے گزر رہا ہے، تو بڑھیا وہاں برجی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی بادشاہ آیا کھڑی ہو گئی، گھوڑا کا لگام پکڑ لیا، کہا یہاں اس پل پہ انصاف کرو گے یا اس پل پہ؟ اس پل سے مراد پل صراط ہے۔ کہا کیا ہوا ماں، کیا پریشانی ہے؟ تو تمہارا وزیر ہے نہیں، تمہارے گھر کے پاس زمین قبضہ کر لیا ہے۔ کہا کون ہے، کیا نام ہے؟ نام بتایا، تو اس کو بلا یہاں۔ کہا کہ جتنا زمین دبایا اس سے دوگنا اس بڑھیا کو واپس کر۔ تجھے اس پل صراط کا خیال نہیں؟ اس پل میں ہم کو اٹکا دیا اس نے، وہ پل صراط کا عالم کیا ہوگا؟ تو بڑھیا کی جو پریشان تھی اس کا مدد کیا نہیں ہے، اس کا نام سیاست ہے۔ تو دین اسلام، صحابہ کرام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا، ان کو سکھا دیا، ایسے دنیا گزارنا ہے، ایسے کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے مزاج ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں تو بس یہی عبادت ہے، باقی دوسرا کچھ عبادت نہیں سمجھتے۔ بہت کچھ عبادت ہے، 100 چیزیں عبادت ہے، اس میں سے ہم 2-3 کرتے ہیں۔ نوت پرساد چھوڑ دیے ہیں، یہ تو آتا نہیں یا ہم جانتے نہیں ایسا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو اس کا اپوزٹ ہے، نہیں سمجھے؟ 100 میں سے 2-3 ہم کرتے ہیں، نوت پرساد چھوڑ دیے ہیں۔ نوت پرساد چھوڑے ہیں، یا تو کرنے آتا نہیں یا ہم اس کو کر سکتے نہیں، یہ تو کچھ چلے بل ہے، لیکن ہم اس کے اپوزٹ ہیں، یہ نہیں چلے گا۔ اپوزٹ ہو گئے نہیں، اس کے نہیں کام آئے گا۔ اب یہ جو ہم کر رہے ہیں 2-3 وہ کام نہیں دے گا۔ جتنا بھی ہے سب کو ماننا ہے، دین اسلام کے 100% میں سے سب کو ماننا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہماری کمزوری ہے، وہ سمجھ لینا ہے، اس کے اپوزٹ ہو جانا ہے۔ یہ جو 2-3 کر رہے ہیں یہ کام نہیں دے گا، اس لیے کہ جیسے یہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی اللہ کا حکم ہے، جیسے اس کو نبی نے کرنے کے لیے بتایا ہے اس کو بھی کرنے کے لیے بتایا ہے، جیسے نبی نے اس میں سارے طریقے بتا دیے ہیں اس کے بھی طریقے بتا دیے ہیں۔ تم کو معلوم نہیں، غلطی تمہاری ہے، معلوم کرو کہ صحیح ڈھنگ سے کیسے کرنا ہے۔ اس کے اپوزٹ ہو گئے تو
اس کے اپوزٹ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو حکم ٹھکرا رہا ہے، نبی کا طریقہ پسند نہیں آ رہا ہے۔ اس لیے خیال رکھیں، دماغ، ذہن کنٹرول، اپنا مزاج صحیح ڈھنگ سے رکھنا ہے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب کو ماننا ہے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے پاس دم نہیں ہے، وہ الگ بات ہے، ہماری کمزوری ہے، ہماری کمی ہے، لیکن ہم اس کے خلاف بولنے لگے، تو پھر یہ جو 2-3 کر رہے ہیں یہ بھی کام نہیں دے گا میدان حشر میں۔ اللہ کے سارے حکم کو ماننا ہے، اس پر ایمان لانا ہے۔ دم ہے تو عمل کریں گے، نہیں دم ہے، اوقات نہیں ہے، نہیں آتا ہے تو خاموش رہیں گے، زبان کنٹرول میں رکھیں۔ ایک حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ نیک عمل کرتے اچھا کام کرتے جنت کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن زبان سے ایک ایسی الفاظ استعمال کر دیتا ہے جیسے دھڑام سے جہنم میں گرتا ہے، سارا جتنا نیک عمل کیا خاک میں ملا دیا۔ بہت سارے ایسے رہتے ہیں کہ دین سے دور رہتے ایک دم جہنم کے قریب پہنچ جاتے ہیں، لیکن دین اسلام کے مطابق محبت اور ہمدردی میں ایسی بات کر دیتے ہیں وہ جہنم سے ہٹ کے جنت کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ تو دین اسلام کے جتنے بھی شعبے ہیں ساروں کو ماننا ہے، سب پر ایمان لانا ہے۔ ہم نہیں کر پاتے ہیں، ہمارے پاس دم نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، وہ ہماری کمزوری ہے، اس میں عیب نہ نکالیں، ایک اور مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ قرآن شریف میں اللہ نے حکم دیا ہے، 2 جگہ ہے قرآن میں اس کا ذکر، کہیں پہ مجلس لگی ہو، 10-5-4 آدمی بیٹھے ہوں اور اسلام کی برائی ہو رہی ہو، اسلام کی برائی کی جا رہی ہو، توہین کی جا رہی ہو، بدنام کیا جا رہا ہو، وہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اللہ نے کہا فلا تقعدوا، وہاں بیٹھنا نہیں، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، یہاں تک کہ اس مجلس میں بیٹھنے والے دوسری بات کرنے لگے تب وہاں بیٹھ سکتا ہے۔ اگر اسلام کی برائی کر رہے ہیں تو وہاں بیٹھنا نہیں۔ انکم اذا مثلہم، بیٹھیں گے تو کیا ہوگا اس کو ہی بتایا ہے، انکم اذا مثلہم، وہ لوگ برائی کر رہا ہے اسلام کی، مذہب اسلام کی برائی کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے، آڑے پھاٹے بک رہا ہے، اور پھر بھی تو بیٹھا ہوا ہے، انکم اذا مثلہم، پھر بھی وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، تو تو بھی وہی ہے جو وہ ہے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جميعا، بے شک اللہ تعالیٰ منافقین کو اور کافر کو سب کو اکٹھا جہنم میں کھڑا کر دے گا۔ تو اسلام کی جہاں پہ برائی ہو رہی ہو، مذاق کیا جا رہا ہو، دین اسلام کے کوئی مسئلے کا اولی کیا جا رہا ہو، وہاں پہ نہ بیٹھیں، اٹھ کے چلے جائیں۔ اگر وہاں پہ بیٹھے رہیں گے تو بس 2 لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے، کافر اور منافق، کافر اور منافق 2 لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے خیال رکھیں ایسی مجلس میں نہ بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے اپنا اپنا نام لکھا ہے، وہاں سکون سے، یہاں پہ رہ کے سیکھنا مشکل ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں اس لیے نکالتے ہیں کہ سب دنیا کے دھندا ٹینشن سب چھوڑ کے اللہ کے راستے میں جائیں اور اچھی طریقے سے نماز کے فرائض، واجبات، قرآن شریف کے سورے، جو نماز میں پڑھتے ہیں وہ ساری چیزیں صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے اور عمل کریں۔ سیکھنے کے بعد عمل کرنے میں اچھا ثواب ملتا ہے۔ بغیر سیکھے اندھا دھند غلط سلط پڑھتے رہے وہ 70,000 سال بھی پڑھ جاؤ کام نہیں آئے گا، اس لیے سیکھ کے صحیح ڈھنگ سے پڑھیں۔ ہم اپنا دکان کاروبار سب چھوڑ کے آتے ہیں عبادت کرنے، اور غلط سلط طریقے سے پڑھیں گے تو کیسا؟ اس لیے سیکھیں، اللہ کے راستے میں اس لیے نکالتے ہیں کہ صحیح ڈھنگ سے سیکھ کے عمل کریں، بغیر سیکھے عمل کرنے میں فائدہ نہیں۔ اتنا دن سے سمجھا رہا ہوں، اتنا دن سے بتا رہا ہوں، ابھی بھی دیکھتے ہیں نماز پڑھ رہا آدمی یہ رکعت مان دیا، ادھر ادھر دیکھتے رہتا ہے، یہ کون سی نماز ہے بھائی؟ عمر دیکھے تو 50 سال، 60 سال، 40 سال، رکعت باندھ دیا اللہ، اور کچھ پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا اللہ بہتر جانے، لیکن ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں، یہ کوئی نماز ہے یہ؟ الحمد للہ، شکریہ اللہ، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم انت السلام و منک السلام علیک السلام،
یا العالمین یا احکم الحاکمین، یا اللہ ہم سب کو رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، یا العالمین یا اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا العالمین ہمارے بولنے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا میرے مولا، یا العالمین یا اللہ تو ہی ہدایت کا راستہ آسان فرما، یا العالمین یا اللہ صحیح ڈھنگ سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے والے بنا، یا اللہ ایمان کی حالت میں زندہ رکھ اور ایمان کی حالت میں موت نصیب فرما، یا اللہ کفر و شرک اور موت سے ہم سب کی حفاظت فرما، یا اللہ ہم بڑے کمزور ہیں میرے مولا، یا اللہ قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ میدان حشر کی ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما، یا اللہ پل صراط کا راستہ آسان فرما، یا العالمین یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی خیر کے رائے سے دعائیں مانگی ہیں یا اللہ اس میں سے ہم سب کو حصہ نصیب فرما، یا اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی شرور و فتن سے پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان شرور و فتن سے بچا لے، یا العالمین یا اللہ حضرت نے فضل و کرم سے اللہ ہماری دعا قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، جزا الله ابن محمد معه صلى الله عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.